دعا دینا۔ اصل میں زندگی کا مزہ ہی تب آتا ہے جب بندہ اپنا تعلق رب سے جوڑ لیتا ہے۔ زندگی جینے کا مقصد اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ دل سے رب کو یاد کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی کی مدد فرما دیتا ہے۔ یہ اس وقت رب تعالیٰ کی یہ نوازی ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھنا یہ زندگی زندگی
عزت
کیا. کہا امیر المومنین میں نہیں جانتا. کہا جب میں اس گھر میں آیا ان بچوں کو دیکھا, ان بچوں کے آنسو کو دیکھا, میرے دل میں ٹوٹ اٹھی. قیامت کا دن ہوا, مجھے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. رب نے مجھ سے پوچھا عمر تجھے میں نے سیکھ دی تھی, تجھے میں نے خلافت دی تھی, تجھے میں نے سربراہ بنایا تھا, لیکن تیری سربراہی میں ایک گھر میں 3 دن سے بچے بھلک بھلک کر رو رہے تھے, تو ان کی مدد کو نہیں پہنچا. میں اپنی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا میرے دل میں خواہش تھی جن بچوں کو میں نے روتا دیکھا ہے ان کو ہنستا بھی دیکھو, ان کو ہنستا بھی دیکھو. میرے بھائی والے خلیفہ کیسے تھے؟ جو غریبوں کی دلیس پہ پیرا دینے والے تھے, غریبوں کا سہارا بننے والے تھے. لیکن ہمارے دلوں سے دین کی محبت نکل چکی ہے. یہ درد میں کس کو سناؤں, یہ بات میں کس کو بتاؤں؟ آج باپ بھی رو رہا ہے, آج ماں بھی رو رہی ہے, آج بہن بھی رو رہی ہے. بھائی کافی دن ہوئے ہیں گھر کا چکر نہیں لگایا. بھائی گھر آتا تھا تو میرا بھائی گھر آتا تھا, میرا ارمان ہو جاتا تھا. میں پھولے نہیں سماتی تھی, میں کہتی تھی میرا بھائی آیا ہے. مولانا صاحب کافی عرصہ بیت گیا, میرا بھائی گھر میں نہیں آیا. مجھے بتائے اس بہن کے آنسو کون پہنچے گا؟ مجھے بتائے اس باپ کی آنکھ کو کون سنے گا؟ جو باپ رو کر کہتا ہے مولانا صاحب آج بچہ جوان ہے, سینہ تان کے بات کرتا ہے. مجھے بتائیے میں کہاں سے ایسے شخص لے کر آؤں جو نظروں کو چکانے والے تھے, جو عقیدت سے دیکھنے والے تھے, جن کے اندر اسلام کی محبت تھی. لیکن یاد رکھنا زمانہ جاہلیت میں بھی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا, بیٹیوں کو زندہ درگور. ہاں ہاں میرے بھائی, اگر بیٹی کو عزت ملی تو در مصطفیٰ سے ملی ہے, اگر بہن کو عزت ملی تو در مصطفیٰ سے ملی ہے, اگر باپ کو عزت ملی تو در مصطفیٰ سے ملی ہے, اگر باپ کو عزت ملی ہے تو در مصطفیٰ سے ملی ہے. ہم نے در مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. تیری اور میری نبی فرماتے ہیں ربوانی کی صلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے بن جاتے, مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاتے, اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرا کر ان کو دین کی محبت کہتے, خدا کی قسم ہمارے معاشرے تباہی کی طرف بڑھ جاتے. ہمارے معاشرے کے اندر بے چینی نہ آتی, ہمارے معاشرے میں سکون آ جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دل کے اندر قرآن کی محبت جو آ چکی ہے, کیونکہ اس کے دل کے اندر اسلام کی محبت پختہ ہو چکی ہے. لیکن یاد رکھنا بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. کسی کے ہاتھ بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کا سر شرم سے جھک جاتا تھا. آج بیٹیوں کو پیار کرنے والوں, آج توتلی زبان سے بیٹیاں تمہیں ابو کہتی ہیں, ساری تھکاوٹ کو بھول جانے والوں, تمہیں پتہ ہے یہ بیٹی کا مقام تمہیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ بیٹیاں تو پتا کرتی تھی, ان بیٹیوں کی بولی لگتی تھی. کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. اسلام کے دامن میں اسی طرح واقعہ موجود ہے. داعیہ کلبی یہ حضور کے صحابی ہے, حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے اور غمزدہ رہتے اور روتے رہتے. ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے صحابی کے تو بتاؤ تم ہر وقت غمزدہ رہتے ہو, آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا حضور میں نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے. جب سے ایمان لایا ہوں آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے, کاش میں اپنی بیٹی کو زندہ درگور نہ کرتا. حضور فرماتے ہیں بتاؤ تم نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیسے کیا ہے؟ دل تھام کے سنیے گا. اپنی بیٹیوں کو پیار کرنے والوں, اپنی بیٹیوں کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں, اپنی بیٹیوں کو عقیدت کی نظر سے دیکھنے والوں, تمہیں یہ پتا ہے بیٹی کا پیار بھی در مصطفیٰ سے ملا ہے, بیٹی کی عزت بھی در مصطفیٰ سے ہوئی ہے. جب بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اس ٹائم میرے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اب پھر داعیہ کلبی سے حضور پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح تم نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیسے کیا ہے؟ اب وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کے لیے گیا, میری بیوی امید سے تھی, میں نے بیوی کو کہا اگر بیٹا پیدا ہوا تو اس کی اچھی پرورش کرنا, اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کو زندہ درگور کر دینا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے نکل گیا, مجھے کافی عرصہ لگ گیا, مجھے جب کافی عرصہ لگا تو میں واپس آیا, میرے ہاں بیٹا پیدا نہ ہوا, اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی. کہا جب میں گھر میں آیا دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی نکلتی
مجھ سے گرد صاف کر دی ہے. کہا یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں آیا, مجھ سے گرد صاف کر دی ہے. کہا یا رسول اللہ میں پھر کھڈا کھودنے لگا. جب کھڈا کھودنے لگا تو پھر مجھے پیاس کی حاجت ہوتی ہے. میں نے کیا بھی لیا, چوس بھی لیا, لیکن مجھے رحم نہیں آیا. میں نے کھڈا کھود لیا. جب کھڈا کھودا میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دیا. میری بیٹی میری طرف دیکھتی ہے, کہتی ہے پاپا یہ کیا کرتے ہو. کہا مجھے رحم نہیں آیا, میں نے دھکا دے دیا. جب دھکا دیا میری بیٹی گر جاتی ہے. میں مٹی ڈالتا ہوں, وہ واسطے ڈالتی ہے. میں مٹی ڈالتا ہوں, وہ واسطے ڈالتی ہے. تیرے اور میری نبی کی آنکھوں میں آنسو کی لڑی ہے. تیرے اور میرے نبی رو رہے ہیں. کہا میں مٹی ڈالتا رہا, وہ واسطے ڈالتی رہی. میں مٹی ڈالتا رہا, وہ واسطے ڈالتی رہی. اور کہتی رہی اے بابا جان میرا جرم کیا ہے, میرا قصور کیا ہے, مجھے بتاؤ, مجھے چھوڑ دو, میں چلی جاتی ہوں. میں آج کی بات نہیں آتی. کہا میں مٹی ڈالتا رہا, وہ واسطے میسج ملے گا. اے نوجوانوں, اگر چاہتے ہو تمہیں عزت مل جائے, اگر چاہتے ہو تمہیں مقام مل جائے, اگر چاہتے ہو رب تم سے راضی ہو جائے, اگر چاہتے ہو دنیا کی نعمتیں تمہاری جھولیوں میں آ جائے, خدا کی قسم اپنے باپ کے سامنے سینہ نہ تانا کرو. اپنے باپ کے قدموں میں گر کر یہی کہا کرو, باپ کوئی حکم ہو تو بتاؤ. اے باپ بتاؤ. باپ جتنا بھی غصہ ہو جائے, آج عید کی نماز پڑھو گے, آپ کو میں خدا کی قسم کیا پتا تمہاری نمازیں وہ تمہیں مقام نہ دے سکے, تمہارے سجدے وہ تمہیں مقام نہ دے سکے, تمہارے روزے وہ تمہیں مقام نہ دے سکے. خدا کی قسم تم ماں کے باپ کے قدموں میں گر کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سمجھ لینا تم نے دنیا کی کمائی وصول کر لی ہے. پھر اپنی قسمت پہ ناز کرنا اور دل جمی کے ساتھ کہنا آج میرا دل بھی مطمئن ہے, مجھے پتا ہے آج میرا اللہ اور رسول مجھ سے راضی ہو چکا ہے, راضی ہو چکا ہے. میرے بھائی ان ماں اور باپ کا سہارا بن جاؤ. اس سے پہلے یہ سایہ سر سے اٹھ جائے, یہ ان سے پوچھو جس کی ماں نہیں ہے, یہ ان سے پوچھو جس کا باپ نہیں ہے. جب بیٹا جس کا باپ نہیں ہے نا, آج وہ گھر جائے گا نا, پچھلے سال باپ کے ساتھ ادھر عید کی تھی, لیکن آج گھر جائے گا نا, پیپر سے میسج مل رہا ہے اپنی باپ کی قدر کرو. اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے پیار کی نظر سے اپنی ماں اور یا باپ کو دیکھا, اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک مقبول حج کا ثواب, مقبول یہ نہیں کہا حج کا ثواب, بلکہ کہا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. میرے بھائیوں, یہ ادارہ فضائل مصطفیٰ آپ کو بخوبی علم ہے, جس کے چرچے ہر جگہ پر پہنچ چکے ہیں, ہر جگہ تک پہنچ چکے ہیں. آپ کے تعاون سے آپ نے فطرانہ صدقات اس ادارے کو دی. انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے فوراً اس مدرسے کا کام جو ہے شروع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جس نے حصہ ڈالا سب کو درہم کی عزت عطا فرمائے. پچھلی عید تھی, ہمارے پاس جگہ نہیں تھی, میں نے دیکھا کچھ لوگ یہاں کھڑے تھے, کچھ لوگ واپس چلے گئے تھے, لیکن رب تعالیٰ کی کرم نوازی سے آج جگہ ابھی بھی باقی پڑی ہے. لوگ آ رہے ہیں کہ آپ سب کا تعاون ہے, آپ سب کی یہ محبت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے. اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ, ادھر اپنے بچوں کو داخل کراؤ. آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر کے جو ہے والد دیکھے ہوگے وہ اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں, اور انجینئر کوئی ہوگا وہ بھی اولڈ ہاؤس میں, ہاں اسلام آباد میں اولڈ ہاؤس ہے, وہاں چھوڑ آتے ہیں. ایڈوکیٹ کے والدین دیکھے ہوگے وہ تنگ آ کر اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آتے ہیں. لیکن آج تک تم نے یہ طریق سے اٹھا کر دیکھ لو, نیٹ سے دیکھ لو, سرچ کر لو, حافظ قرآن ہوگا, اس کی آنکھوں میں آنسو ہوگے, وہ ماں کی خدمت کر کے بتائے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ کے رسول نے رکھی ہے. میرے بھائی اس لیے اپنے ماں اور باپ کی قدر کیجئے, اپنے بچوں کو عید ملیے, بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے. جتنے احباب آئے سب کو قدم قدم پہ اجر عظیم عطا فرمائے. اب اس کے بعد نماز کھڑی ہو جانی ہے. نماز کا طریقہ سب احباب سماعت فرما لے. سب سے پہلے نیت ہے, نیت دل کی ارادے کو کہتی ہے. کر لینا مستحب عمل ہے, کرنی ہے. میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کے 7 زائد 6 تکبیروں کے, منہ میرا قبلہ کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دے. سب احباب صفے درست فرما لے.
یہ ساؤنڈ والا بھائی جہاں بھی ہے وہ آئے، کالر مائک ہمیں عطا فرمائے تاکہ عوام زیادہ